ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن اچانک اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کے اکلوتے بیٹے کا اس دنیا سے چلے جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ وہ روتی پیٹتی حکیم صاحب کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بولے کہ ہاں، ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس کے علاج کے لیے ایک سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے جو ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس میں کبھی کوئی غم نہ آیا ہو۔ عورت بولی کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر لوں گی۔ اس عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کو کوئی غم نہیں۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی اور اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک نوجوان عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر نے کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس پر اس عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی آ گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی، میرا گھر ہی تو جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس لیے ہمیں گھر کا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے اور اب تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب اس کے پاس بیچنے کا کوئی بھی سامان تک نہیں ہے۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری کرنے لگی اور اس کا غم ہلکا کرتی رہی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم کا منظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بالکل نہ تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ان سے کھانے پینے کا سامان لے آئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلانے کے بعد یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتی رہی، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی تھی، مگر اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس میں کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شامل ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی۔ اس کو اپنا غم کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایسا ہی نسخہ بتا دیا تھا جس میں سرسوں کے تیل کا ملنا تو ناممکن تھا ہی، مگر اپنے غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ غموں کے بانٹنے سے ہی غموں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونے سے اس کی خوشیوں کو دگنا کیا جا سکتا ہے، مگر غموں میں شامل ہونے سے اپنے غم آدھے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی سبق آموز کہانی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔